السلام علیکم۔ آسمان کے رنگ از کائنات زہرا، آج سے ہماری آڈیو بک شروع ہو رہی ہے، تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں۔ شمیز نے اٹھ کر آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ اپنا موبائل اٹھاتا کہ رجو بولنا شروع ہو گئی۔ شاہ دیکھو، مجھے نہیں پتا تھا آپ سو رہے ہو، سو جاؤ، اللہ معاف کرے، آپ بھی کرنا۔ اس نے ٹھا سے دروازہ بند کر دیا۔ شمیز نے گھڑی دیکھی، وہ اتنی دیر تک سوتا رہ گیا۔ یہ لڑکی بات کیوں نہیں سنتی پوری، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیڈ سے اتر آیا۔ کیا کہا شاہ صاحب آ رہے ہیں؟ اس نے جلدی سارا گند سمیٹا۔ وہ کچن میں کھڑی صفائی کر رہی تھی، لیکن صفائی کرتے کرتے ہی اس نے وہ سب گند پھیلا دیا تھا۔ وہ نئی طرز کا بنا کچن تھا، جس کے درمیان میں کاؤنٹر بنا ہوا تھا۔ سفید ٹائلوں کا بنا ہوا یہ کچن، جس میں لکڑی کا کام ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے لکڑی کے کیبن بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف دائیں جانب شیشے سے بنی ہوئی الماری تھی، جہاں مہنگے قسم کے برتن رکھے گئے تھے۔ رجو وہاں صفائی کا کام کرتی تھی۔ اس کے مطابق تو جس طرح کے انگریزی کھانے شاہ کھاتے تھے، وہ حلال بھی ہوں گے یا نہیں کوئی پتہ نہیں تھا، تو اسے وہ پکانے آتے ہوں، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے کون سے شاہ آ رہے ہیں، وہ تو میں پوچھنا ہی بھول گئی، اس نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وڈے پیر جی تو کل ہی وفات پا گئے ہیں، اللہ جنت دے۔ اب جو وڈے بڑے پیر ہیں، پیر شناور شاہ، وہ تو نہیں آ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ تو باہر ڈیرے میں ہی ہیں۔ اس نے تو نکے چھوٹے پیر علی شاہ، وہ بھی باہر ہی ہیں، اور ایک وہ، اس کا تو نام بھی نہیں لینا، پھر کون سے پیر آ رہے ہیں؟ اس نے دل میں سوچتے ہوئے دوبارہ سے کام شروع کر دیا۔ شناور شاہ اور علی شاہ دونوں بھائی تھے، اور وہ دونوں حیدر گیلانی شاہ کے اولاد تھے، اور ایک ان کی بہن تھی جو کہ کنواری تھی، اور اب عمر بھی 40 سال ہو چکی تھی۔ علی شاہ چھوٹا تھا، جبکہ شناور بڑا تھا۔ علی شاہ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ بڑی بیٹی کا نام دلکش زہرا اور چھوٹی بیٹی کا نام رباب تھا، جبکہ بیٹے کا نام سجاد شاہ تھا۔ شناور شاہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام شمیش شاہ تھا۔ شمیش شاہ آ گئے تو شمیش شاہ آ گئے ہیں، باہر ہلچل مچ گئی تھی۔ لو جی، اب یہ شمیش شاہ کون ہے؟ کوئی نیا شاہ تو نہیں نکل آیا ہے؟ اس نے اس وسیع کچن سے باہر جھانکا، جہاں سے گھر کا حال نظر آ رہا تھا، اور بہت سے لوگ ادھر ادھر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ رجو جلدی کام ختم کر اور اس شاہ کا بھی دیدار کر کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ جلدی چلانا شروع کر دیے تھے، لیکن شاید اس کا دن اچھا نہیں تھا۔ وہ شمیش شاہ کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو اسے سب نظر آئے، لیکن اب پہلے جیسا شور کہیں تھم چکا تھا۔ شاید شمیش شاہ اپنے کمرے میں جا چکا ہو۔ رجو کو یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوا۔ آخر یہ چیز کیا ہے شمیش شاہ، جس کے آنے پر اتنا شور برپا ہو گیا ہے؟ رجو نے دل میں سوچا، لیکن پھر اپنا پراندہ گھماتی باہر لان میں چل دی، جہاں دریاں بچھائی گئی تھی کہ گھر کے لون میں ایک بڑا دری بنائی گئی تھی، جس کی گول چھت تھی اور نیچے پتھر کے بینچ بنے ہوئے تھے۔ ان دریوں پر بہت سی عورتیں بیٹھی تھیں، اور وہ سب کی سب گاؤں کی عورتیں تھیں۔ اب رجو ان کو کھانا کھلانے میں مصروف ہو چکی تھی، اور شمیش شاہ کو دیکھنے کا بھوت اس کے سر سے اتر چکا تھا۔ تقریباً شام کے وقت رجو نے بڑی حاجن سے اجازت دی تھی۔ بڑی حاجن شناور شاہ اور علی شاہ کی والدہ حیدر شاہ کی بیوی تھی۔ عمر بے شک ان کی بہت ہو چکی تھی، لیکن گھر میں راج بڑی بیگم کا ہی تھا۔ رجو گھر سے نکلی تو سامنے ہی ڈیرا تھا۔ شاہوں کا ڈیرا ان کی حویلی سے بڑا تھا۔ وہ تو بڑے بڑے لون تھے، جن کے ارد گرد مہنگے پودے لگے ہوئے تھے۔ ڈیرے میں تو 5 کمرے تھے، اور ڈیرے کا کچن الگ سے تھا، جہاں آدمی باورچی تھے۔ ڈیرے میں کوئی بھی مہمان آتا تو اس کا کھانا ادھر ہی بنتا تھا، اور گھر میں عورتیں باورچی تھیں۔ رجو کی نظریں شاہوں کے خوبصورت ڈیرے میں جس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ اسے دور کھڑا شناور شاہ کو پانی دیتا ہوا نظر آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچ گئی تھی۔ اس کے ابا تھے جو سفید پگڑی میں کھڑے تھے۔ دن بھر کی تھکن کو ابا دیکھ کر کہیں غائب سی ہو گئی تھی، لیکن یہ کیا؟ ابا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر چکا تھا، اور اب شناور شاہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات رجو دیکھ سکتی تھی۔ وہ ڈیرے کے برآمدے میں بیٹھے تھے، لیکن رجو ان کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ رشید، لگتا ہے تمہاری آنکھیں خراب ہو چکی ہیں، اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہاری عمر کے ساتھ عقل بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نہیں ہوتا تو تم سے کام تو مت آیا کرو یہاں۔ شاہ جی معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس مغرور شاہ کی آنکھوں کو تسکین کیسے ملتی؟ ابھی تک تو چند لوگوں نے رشید کی بے عزتی ہوتے دیکھا تھا، جو شاہ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ تم ابھی کے ابھی میری نظروں کے سامنے دفع ہو جاؤ، شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے میں تمہاری۔ شناور شاہ نے غصے سے اسے جانے کا حکم دیا۔ بس بھائی جان، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، تم جاؤ یہاں سے رشید۔ علی شاہ نے شناور کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ رجو تو یہ دیکھ کر
کھو ڈیری فارم کی طرف بھاگ چکی تھی۔ ابا تو اب نہیں جانا شاہوں کے ڈیرے، جانتا ہے نا کسی بے قدر بے عزتی کرتے ہیں۔ وہ ابا کو گھڑے کا پانی دے رہی تھی۔ گلے میں گلابی رنگ کا ریشمی دوپٹہ تھا، گلابی ہی رنگ کی سادہ قمیض تھی جس پر شیشے لگے ہوئے تھے، اور نیچے سادہ گلابی شلوار تھی۔ بال پراندے میں قید تھے اور اس کے ابا چارپائی پر آ کر بیٹھے تھے۔ ان کے سر پر پگڑی تھی جو لگتی تھی پرانی تھی پر صاف ستھری تھی۔ وہ دونوں درخت کی چھاؤں میں بیٹھے تھے اور وہ تقریباً 2 ایکڑ پر مشتمل ڈیری فارم تھا جس کی 4 دیواری کی گئی تھی۔ جاری ہے۔ مزید اگلی کیس دیکھنے کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں، کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بائے بائے۔